الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر لیکن محبت اور توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوشش فرمانی ہے جب پڑھیں تو پورا فوکس ہو حضرت، یہ نہ ہو کہ سوچ کہیں ہو، دل کہیں ہو، آنکھیں کہیں ہو اور صرف زبان پڑھ رہی ہے حضرت. کیونکہ ہوتا اکثر اس طرح ہے کہ ادھر بس جسم ہی بیٹھا ہوتا ہے، باقی ادھر کچھ بھی ہوتا نہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی مسجد میں آیا کریں سوچوں والی تار کاٹ دیا کریں ایسا. ٹھیک ہے جی، یہاں اس کو ایئرپلین موڈ پہ لگا دیا کریں تاکہ جدھر آئے ہیں سوچیں بھی اس کو اور خیال بھی اسی کی طرف رہے. لیکن اکثر ہوتا ہے کہ جسم بیٹھا ہے، سوچ ادھر کوئی نہیں. اس لیے کوشش کریں محفل میں جائیں سوچوں کی تار کاٹ دیں. ٹھیک ہے جی، باہر سے رابطہ کنیکشن ختم کر دیں. مسجد میں آئے ہیں اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی جانب توجہ. محفل میں آئے ہیں نبی علیہ السلام کی جانب خیال، نبی علیہ السلام کی جانب دھیان حضرت. پھر دیکھیں ہم مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی بھی. لیکن اللہ معاف کرے حضرت، ہم نے محفل لی ہے مسجد میں کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے. میں نے تو دیکھا ہے اب امت یہاں پہنچ چکی ہے کہ اب تو صحن حرم اور مسجد نبوی میں بھی تار کوئی نہیں کاٹتے ہم جا کے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کر طواف رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے. کر طواف رہے ہیں لیکن واٹس ایپ پہ کال بچوں کی امی کو ملائی ہوئی ہے. وہ پائیا کی کرن دے ہیں اللہ کے بندے، 2.5-3 لاکھ خرچ کیا ہے، کپڑے تو نے سارے اتار دیے ہیں، سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. کیوں کدھر جا رہا ہوں میں؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. لیکن تو ابھی بھی اپنے گھر ہے، تو ابھی بھی اللہ کی طرف تیری توجہ نہیں ہے، تیری توجہ تو ابھی بھی پیچھے ہی ہے. ایسا کون سا وقت گزر رہا ہے، چل رہا ہے. وہ بھائی چینل، وہ میرے حال سعودی چینل ہے، مباشر شاید اس کا نام ہے یا جو بھی اس کا نام ہے، وہ لگا ہوا ہے یارا. امی نو کہے، بچیاں دی امی نو کہے ویکھ لو لا کے جو ویکھنا ہے. لیکن میں جنوں ویکھن آیا ہوں مینوں ذرا ہن دھیان وہ دے حل کرن دے. لیکن دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ امت کے ان کاموں میں پڑی ہوئی. دیکھنا مثال کے طور پہ حضرت آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھول لیں، باہر آپ کا کوئی بیلی کھڑا ہے تو آپ اسے پوچھیں جی، تو کئی بار ذرا آج دل کر رہا تھا تمہیں ملنے کو تو چلا آیا. تو پکی بات ہے آپ نے کہا نہیں کوئی کام ہونا تین. وہ کہیں نہیں صرف دل کردہ سی پہ ملن. سچ بتائیے گا حضرت، خوش ہوگا نا دل کے یار میں نے ملنا ہے. اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کتنے نو ملنا ہے. پکی بات ہے آپ نے چائے کے ساتھ 2-3 چیزیں بھی بڑھا دینی ہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ میں نے ملنا ہے.
اب ٹھیک ہے چائے بھی ہو گئی، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ملنے آیا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی کسی کو فون، کبھی کسی کو فون، اور کبھی کسی کو۔ آپ کہیں گے کوئی بڑا ضروری کام ہوگا اس لیے فون کیا ہے، ایک بند کیا تو دوسرا، دوسرا بند کیا تو تیسرا۔ پکی بات کیجئے گا، شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا۔ آخر آپ نے تنگ آ کے بول ہی پڑنا نا، یار تو تے کہن ڈے ہاں تینوں ملن آیا، کدی فون کسے نوں، کدی فون کسے نوں۔ ہو سکتا ہے حضرت جب صحن حرم میں دوران طواف یا دوران سعی ہم نے بھی پتہ نہیں کس کس کو فون ملایا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو، بندیاں ملن تے سانوں آیا سے، بندیاں ملن تے سانوں آیا سے، ایک ہی ہے۔ ماں ہی کولوں آیا ہے یارا، پھر تو ماں دے کول ہی جانا ہے، چلیا ہے کی ہویا ہے، جدے کول آئے ہیں وہ دے آلتے آن کر۔ بڑھی کولوں ہی آئے ہیں، دنے بڑھی، راتی بڑھی، 2 بجے بڑھی، 3 بجے بڑھی، کپڑے چاہیے ہن پھر بڑھی، پانی چاہیے ہی پھر بڑھی، بڑھی کولوں ہی آئے ہیں۔ تے ساڈے گھر آ کے بھی ساڈا تو کوئی نہیں ہویا ہے، اس لیے صاحب کوشش فرمایا کریں تار کاٹا کریں، تار کاٹا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کم و بیش 17 بار بچھو نے دوران نماز اماں کو ڈنک مارا، لیکن نماز توڑنا تو دور کی بات، کوئی آئے اوئے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اماں نماز میں مشغول رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے اماں سے سوال کیا، اماں 17 بار بچھو نے آپ کو ڈنک مارا، ٹھیک ہے جی، 17 بار بچھو نے اپنا زہر آپ کے جسم میں انڈھیلا، تو نماز توڑنا تو دور، کوئی آئے اوئے بھی نہیں، کوئی ہائے ہو بھی نہیں، یہ کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہنے لگی، اے عبداللہ تو ابھی بچہ ہے اور تجھے نہیں پتا، جب اس کا کام کرو تو پھر کوئی اور کام کرتے نہیں ہے، جب اس کا کام کرو پھر اپنا کام کرتے نہیں ہے۔ اس لیے پتر آؤ اس طرف، ان چیزوں کی طرف آؤ، ان چیزوں کو سیکھو، ان چیزوں کو سمجھو، ان چیزوں کو جانو حضرت۔ اس لیے تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا نا، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں۔ جی تو کھلوت گیا ہے نہ، لیکن نہ تو ایتھو کھلوتا ہے تے نہ ہی تو ایتھو کھلوتا ہے، اے بھی تیرا کتے اور ہے تے اے بھی تیرا کتے اور۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، ہاں یہ ہے کہ موضوع کچھ ادھر اور تھا، ادھر موضوع اور ہے، لیکن بات وہی ہے پتر، آپ اس کے چسکے لگاتے اور اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے۔ یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، پہلے بھی سن رکھا ہے نا آپ نے، لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں، عصر کا سونا ویلا ہے، والعصر، ہیں جی سونا ویلا پتر عصر کا، ہیں جی حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سونا ویلا پتر عصر کا۔ سچ بتائیے گا حضرت، یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم، کسی مفتی صاحب، کسی شیخ الحدیث صاحب، کسی پیر صاحب، کسی سید صاحب کے پاس کبھی گئے کہ حضرت دل نمازی کیویں ہوندا ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے جا کے کہ جو اقبال کہہ رہا ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی، کبھی پوچھا کسی سے جا کے حضرت اے من کیویں نمازی ہوندا ہے؟ حضرت یہ دل کیسے نمازی ہوگا؟ کوئی بھی نہیں پتر۔ آپ اس کا چسکا لگاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہیں جی کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ پوچھنے پہ آؤ تو ہمیں یہ بھی پوچھ ڈالتے ہو، مصباحی صاحب آٹا دم کر دیو، تو مصباحی صاحب پوچھن جی کادے لئی، اے جی مجھ نہیں ملن ڈئی تے آٹا دم کر دے، پوچھن تے آؤ تو یہ بھی پوچھ چھڑ دے، نہ پوچھو تو ایڈی ایڈیاں وڈیاں گلاں کوئی نہیں پوچھتے ہے۔ اللہ حضرت صاحب ہم جن جن کے لیے پوچھتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے۔ حضرت صاحب
وہ اللہ ہے ہمارا، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. ہماری سانسیں اس کے چلانے سے چل رہی ہیں، ہمارا دل اس کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے، ہماری آنکھیں خود نہیں دیکھ رہی. ان چربی کے دو گول گول لوتھڑوں میں یہ دیکھنے کی طاقت میرے اللہ نے رکھ دی ہے. اس نرم ہڈی کے ذریعے اللہ ہمیں سنا رہا ہے. اس کے ذریعے یہ جو سونگنے والا معاملہ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے. پتہ یہ جو جسم میں خون گردش کر رہا ہے، گردے خون صاف کر رہے ہیں، لیور خون بنا رہا ہے، یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں. تو پھر جو یا جس کے لیے ہم پوچھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے. سب سے زیادہ حق نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہ ان کے لیے پوچھا جائے، ان کی محبت، ان کی غلامی کا سوال کیا جائے. لیکن پتر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کان ترس جاتے ہیں. پوچھدا میں ایک دفعہ نا ایک عرس پہ گیا، تو یہاں تو جو ہے نا وہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے، جدھر مرضی نکل جائیں حضرت، جس مرضی موضوع پہ گفتگو کر لیں. وہ ظاہر ہے عرس تھا تو کوشش یہ کرنی تھی کہ ذرا اس کے آس پاس ہی رہیں موضوع کے. تو وہ جب ہم کچھ دیر پہلے پہنچ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو صاحب عرس ہیں، یہ جو صاحب مزار ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی مواد مل جائے، کوئی کتاب ہے کتاب دے دو، اگر کتاب نہیں ہے تو ویسے کو حضرت کی بات سنا دو، کیونکہ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے حضرت کے مریدین ہوں گے، سالکین ہوں گے، تو چلو ذرا ان کی بات ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت پہ کتاب تو نہیں ہے کوئی. تو میں نے کہا ویسے ہی کو بات سنا دو جو مجھے کو سمجھ آتی ہو حضرت. جی. تو ان کا یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی. یہ جہاں بیت تھے نا اپنے پیر خانے پہ، یہ اپنے پیر خانے میں کچھ صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ ادھر تو خادم تھے، آستانے کی اپنے پیر خانے کی خدمت کیا کرتے تھے. جی حضرت نے کوئی نہ کوئی خدمت ان کے ذمہ لگا دینی اور انہوں نے کوشش کرنی کہ خدمت سونے طریقے سے ہو. ایک دن حضرت نے کوئی ان کو کام کہا تو انہوں نے کام بڑا سونا کر کے کیا. وہ حضرت گزر رہے تھے تو جب وہ دیکھا تو پوچھا بھئی یہ کنے کیتا ہے؟ تو سب نے کہا جی سائیں اللہ دیتے نے تسی آکھیا سی تو انہوں نے کیتا ہے. فرمایا اچھا. پھر جو سائیں اللہ دیتے نے، سائیں اللہ دیتا صاحب آ گئے. پیر صاحب موج میں تھے. فرمایا بھئی اللہ دیتے آج تک تینوں جو آکھیا تو بڑا سونا کیتا ہے، تے چل پھر آج تو ہی ساڑھے کل کچھ مانگ، تینوں تیری خدمت دا کو صلہ دئیے. قربان جاؤں جی سائیں اللہ دیتے کے مانگنے پہ بھی. وہ آگے سے عرض کرتا پیر جی مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ ہی چاہیے. حالا مریدین نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا ذوق کہتا ہے کہ ایک باری پیر ہوری بھی خوش ہوئے ہوں گے. واہ بھائی واہ کیسا سونا مرید ہے. کیونکہ پتر مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے، میں نام نہیں لوں گا. وہ حضرت کے بڑے مرید ہیں لیکن بندے سونے ہیں، غصہ نہیں کرتے. میں نے عرض کی میں حضور کنے مرید میں، تو پہلے میری بات کو نہیں پہنچے، کہنے لگے لاکھوں میں ہیں. میں نے عرض کی حضور مرید کتنے ہیں؟ چپ کر گئے آگے سے. مرید تے پتر کوئی ہوندہ ہے نا، مرید بڑے ہوندے نے لیکن مرید کوئی ہوتا ہے. کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بولوں. بس اتنا کہوں گا اگر مریدی سمجھنی ہو تو پھر جناب صدیق اکبر کو پڑھ لینا. ایسا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں. ایسا ہے اگر مرید دیکھنا ہو تو حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھ لینا. مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے. ایسا تو وہ پیر صاحب نے امتحان کیا. انہوں نے کہا سائیں اللہ دیتے کچھ اور منگ ایسرا یہ نہ پہ اوکھا پینڈا ہی. اس نے عرض کی سائیں جی اے پیر جی نہیں مینوں تے اللہ ہی چاہیے. پھر تیسری بار فرمایا اب میں نہیں پوچھوں گا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، آخری بار پھر پوچھ رہا ہوں، ایک بار مانگ کچھ اور. اس نے پھر آگے عرض کی حضور ایک واری چھاڑ کے 100 واری پوچھو گے، 1000 واری پوچھو گے، 10,000 بار بھی پوچھو گے، میں گویا ہی عرض کرنا ہے مینوں بس اللہ ہی چاہیے. میں نے کہا پھر سائیں اللہ دیتے نو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ مزار کی رونقیں بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا. میں اکثر سوچتا ہوں پتر تم رہے نا، اب تو مرید بھی نہیں رہے ہے جو اللہ مانگے. آپ تو آپ ہی ہیں نا.
मुरीद बंदा और काहे को होता है हज़रत साहब। हालांकि अब मुझे पता है हज़रत अहले सुन्नत में ये ज़हन बन गया है कि पीर साहब कादे लई ने, वीज़ा अप्लाई किया है तो वीज़ा लवाना किन्ने वे, पीरां ने। इम्तिहान मुंडे ने दिता है तो पास किन्ने करवाना है, पीरां ने। हैं जी, विआह मैं कर लिया है लेकिन मुंडा किन्ने लैके देना है, पीरां ने। काम मैं शुरू कर लिया लेकिन चलाना किन्ने वे। और मैं ये नहीं कह रहा कि पीर साहब में ये ताकत नहीं है, पीर साहब में ये इस्तात नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते, नहीं है, सुनी जाती है उनकी। मेरा अकीदा ओ वाला नहीं, मेरा अकीदा ए वाला है। चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया, मेरा अकीदा ए वाला है। मेरा अकीदा ये है, शमाए कुश्ता को जला सकती है मौज नफ्सिन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। मेरा अकीदा है जी। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द नज़र करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। मेरा अकीदा ये वाला है। लेकिन पुत्र ये जो आपका ज़हन बन गया ना कि पीर साहब सिर्फ है ना कम्मा लई ने, तो पीर साहब सिर्फ है ना कम्मा लई नहीं है। पीर साहब अब देखिए ना मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, मैं क्योंकि सारा दिन फिरता हूँ, ये तीसरी जगह मैं आया हूँ, तो ज़ाहिर है बातें होती हैं लोगों, जिस लोग आई माशाल्लाह है पीरां दी दुआ नाल होया, ठीक है, अच्छी गल है। अब माशाल्लाह है घर मेरे पीरां दी दुआ नाल ठीक हो गया जी। अब माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने काम चला पीरां दी दुआ नाल ठीक हो गया। ओ भाई पीरां दी दुआ ना सिर्फ है, पीरां दी दुआ ना तू नमाजी क्यों नहीं होया, पीरां दी दुआ ना तू दाढ़ी क्यों नहीं रखी है, पीरां दी दुआ ना तेरे सिर ते पक्की पक्की टोपियां पग क्यों नहीं आई है। पीर साहब का काम है सी। अब उधर देखो ना वहाबी देवबंदी वो पीरों को नहीं मानते, तो कि उन्होंने घर मुंडे नहीं होया है, बेऔलाद ने सारे। अगर आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे पीर साहब ने, तो पुत्र उन्होंने घर बगैर पीरां तो होया है। तेरे ख्याल ना सारे भाभी गुजरात के पुल तो मंगन डे ने बह के, काम ही नहीं चलता भी उन्होंने बड़े बड़े चलन डे ने। तेरे ख्याल ना सारे भाभी जड़े ने वो दरिया चनाब के किनारे झुग्गियां च रहन डे ने, क्योंकि घर तो सुनिया ने बना ले पीरां दियां दुआवां नाल, भाभी के घर बनाए उन्होंने भी बड़े 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 घर ने। बात कुछ थी बना आपने कुछ की कुछ डाली है। ये पुत्र कौन से बड़े मामले हैं जी। उधर बगैर दुआओं के हो रहे हैं, अंग्रेज़ा घर भी पुत्र हो रहे हैं, अंग्रेज़ों के भी काम चल रहे हैं, अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े सोहने मकान। बात कुछ थी बना बात आपने कुछ डाली है। हाँ फिर पीर साहब का दे रही ने हज़रत सुल्तान बाहू को पूछने हैं चल के कि ऐसा पीर की करते ने, तो पीर का दे ली तेरा फरमाते ने, ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़या ना तस्बा खड़काया हूँ, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूँ। पीर ऐस कम लई, पीर ऐस कम लई ने, ना रब बरश मोल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ। है सुल्तान बाहू पाक शरक गरब सब फिर सुटिया तुसी, फिर लब्बा किवें? फरमांदे ने जद दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ। जुबानी कलिमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई हूँ, जिथे कलिमा दिल दा पढ़दे जीब नू मिले ना टोई हूँ, दिल दा कलमा आरिफ पढ़दे की जानन यार गलोई हूँ, ए कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागन होई हूँ। पीर ते पुत्र ऐस काम लई सी है, लेकिन टुर पता नहीं किहड़े पासे पाए है। हाँ जी हुण सानू पीरां कोल कोठियां भी लभ गईयां, बाहर दे वीजे भी लभ गए, पुत्र भी लभ गए, सारा कोई। लेकिन दुख की गल है सानू पीरां कोल तहज्जुद मिली, सानू पीरां कोल दाढ़ी मिली, सानू पीरां कोल टोपी और पग मिली, सानू पीरां कोल अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत मिली। तो पुत्र फिर ओ पीर जिन्होंने इन्हां शैवां दियां बुनियादां रखियां, जिन्होंने तसव्वुफ ते एडी एडी मोटी किताब लिख छड़ी, वो कहते ने जिस पीर कोलू ऐ नहीं ना होया फिर जो मर्जी होया कुछ भी होया नहीं। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं पीर का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो मुरीद के दिल का ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात से जोड़ दे।
ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਛੱਤ ਲਈ ਤੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਹੱਲ ਛੱਤ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ बड़ी वड्डी मिल खिलार ली पीरां दी दुआ नाल, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हुआ क्योंकि पीर साहब का काम ये है कि तेरा ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। चलो अगर नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके वजूद मसऊद की बरकत से यहाँ तसव्वुफ फैला फूला हजरत, और फिर तसव्वुफ ने अपने रंग बखेरे हजरत, और मखलूक का ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जोड़ दिया। साढ़े वाला तसव्वुफ नहीं सी जड़ा बस उरस दम तवीज़ ते बस पाउंड है हजरत, नहीं, तसव्वुफ हजरत। बाबा साहब फरमाते हैं कि मैं पहले मुरीद होने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया हजरत, क्योंकि नाम था जी उस वक्त उनका। फरमाते जब मैं आपकी बारगाह में पहुंचा ना तो दुनिया बैठी थी। फरमाते इतनी आगे जगह तो नहीं मिली, मैं पीछे बैठा, लेकिन हुआ क्या, जब मैं जाके बैठा तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक खुश्क दरख्त से टेक लगाए बैठे थे हजरत, एक खुश्क दरख्त से टेक लगा। बाबा साहब फरमाते बैठ तो गया, लेकिन दिल में ख्याल का आया, फरीद टाइम ही जाया कीता ही, ये किस तरह का वली, दरख्त ना ढोल आए तो दरख्त दी बरकत नाल हरा ना हो जाए, यह किस तरह का वली, हाँ जी, तू टाइम ही जाया कीता है। बाबा साहब फरमाते हैं हज़रत ने मेरा वसवसा और मेरा ख्याल पकड़ लिया। कहते हैं हज़रत ने दरख्त के तने पे एक निगाह डाली और वो सरसब्ज़ व शादाब हो गया आपकी निगाह की बात, टहनियाँ पड़ गईं, फल पड़ गया। कहते फिर निगाह डाली और खुश कर दिया। कहते फिर निगाह डाली, सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। कहते फिर निगाह डाली, खुश कर दिया। कहते फिर निगाह डाली, सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। फिर निगाह डाली, खुश कर दी। कहते 3 बार हरा और 3 बार। कहते फिर मेरी जानिब तवज्जो फरमाई और मुझे तसव्वुफ सिखाया और समझाया, मुझे पीरी मुरीदी समझाई और सिखाई। कहते मुझे फरमान लगे फरीद वो तू फकीरी करना है कि रब नाल लड़ाई लेना है। बाबा साहब फरमाते मैंने अर्ज़ की ए गरीब नवाज इसमें लड़ाई क्या हुई। फरमाया तू बैठा सोच रहा है कि एक किवें वदा वली है कि दरख्त ना ढोल आए तो दरख्त खुश्क रह जाए, किस तरह का वली। देख मेरे रब ने मुझे ताकत दी है, मैंने 3 बार इस खुश्क दरख्त को तुझे हरा करके दिखाया। मेरे रब ने मुझे ताकत दी है, मैं इसको हरा कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं क्योंकि रब की मर्जी है खुशक रवे, असी अपना जोर नहीं विखाना, रब की मर्जी उत्ते राजी रहना है। ए तसव्वुफ है हज़रत साहब, ए वे पीरी मुरीदी, ये आस्ताने और खानका का काम कि मुरीदीन को ये सिखाना कि रब और रब के रसूल की रज़ा पे कैसे राज़ी रहना, अंदाज़े बंदगी सिखाना हज़रत, तहज्जुद गुजार बनाना, अखलाक अच्छा करना, ये खानकाओं और आस्थानों और पीर खानों का काम है। लेकिन दुख ये है अब इस नज़रिए से आस्थानों खानकाहों और पीर खानों पे जाता कोई। मैं जी किसी की क्या बात करूं, मैं आपको अपने घर की बात सुनाऊंगा। मेरे सैयदी दादा शेख रूमी हसर गज़ाली दौरान नब्बाज़ मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कमो पेश पुत्र 100 साल का दौरानिया है। और कोई मैं आपको हिंद सिंध की बात नहीं सुना रहा, ये आपके पास से सियालकोट है पुत्र, जाओ कभी मेरी एक एक बात की तस्दीक कर लेना, झूठ हो जो आप सज़ा मुकर्रर करेंगे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हर मामला सियालकोट के सामने खुला हुआ है। ऐसा रब का वली कि जो हकीम खादम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बना के दे गए मकान, अक्सर फरमाया करते थे इशारा करके, ना असी कोई इट लाई है तो ना ही कोई इट लाई है, ध्यान ही नहीं किया, ध्यान रहा तो उस जात अली ले रहा। ये तो पुत्र हमारा रोज़ का काम है, बेजौके हैं लोग हज़रत साहब, सुनने वाले बेजौके, पढ़ने वाले बेजौके हज़रत साहब, हैं जी, सुनने वाले बेजौक, पढ़ने वाले बेजौक हज़रत। लेकिन जब हज़रत के पास बैठना तो हम हैरान रह जाते थे कि हज़रत एक कितों कलाम कट के ले आते हैं। ऐसे ऐसे ज़ौक वाले कलाम थे कि रूह रक्स में आती, वजद में आती थी, हैं जी। हर वो एक कलाम था हज़रत
بڑا سنا کرتے تھے، اس وقت وہ مکمل زبان پہ نہیں چڑھ رہا، تو بے ذوقے حضرت بڑا ہو سکتا ہے دوران گفتگو یاد آ جائے، 100 سال کا طویل دورانیہ تھا حضرت، بوا کھلا رکھے اپنی خانقاہ دا، لیکن جب وصال قریب آیا تو اکثر رویا کرتے تھے، اور پتہ رو کے کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے، کدی کسی نے پوچھے ہی نہیں، وہ دے لو، کدی کسی نے وہی گل ہی نہیں کیتی، 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن کدی کسی نے ہاں کلاں پیہم تیری جستجو تیرا خیال رہے، وہ جو تھے نا جس کو ہم درباری کے نعت خاں کہتے ہیں، تو انہوں نے تو یاد سی نا حضرت ہے سائیں عبدالرشید صاحب سیالکوٹ والے، وہ بڑا پڑھ دیں سن، وہ پھر حضرت نے کہنا جی سنا ہوا ہے، پیہم تیری جستجو تیرا خیال رہے، تیرے والی دھیان رہے، بڑے مزیدار اشعار ہیں، لیکن بس میں بھی نہیں یاد رہا، اور جب کو پڑھتا تھا اور پھر اپنے لطف، پیہم تیری جستجو تیرا خیال رہے، پیہم تیری جستجو تیرا خیال رہے، پتر کیڑی جستجو تے کیڑا، کچھ پتر میں اپنی بھی غلطی مانوں گا، ساڑی بھی غلطی ہے کہ اسی بھی ناکام رہے پتر تاڑے دلاں وچ شوق پیدا کرن چ، غلطی ہے پتر ساڑی، اللہ نو ویکھن دا شوق، اللہ نو ملن دا شوق، دیکھو نا نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں یہ شوق ڈالا تھا نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ وہی ہے ہی نا ویکھن دا شوق، لیکن ایتھے کدی کسی جوان نے پوچھا ہوئے مینوں آ کے ویزا لگ جائے تو یہ ہو جائے، پتر جو لگنا لگ ہی جانا، کانوں ٹینشن لینا، انہیں قلم اپنا کام کر چکیا ہے، فی لوح محفوظ تے لکھیا ہے پتر، پھر کیوں پریشان ہونا ہے، آپ پہ بنے گا سارا کچھ۔ میں حضرت صاحب میں وہ بھی دن ویکھے نے، میں کھیوڑے گیا پہلی باری تقریر کرن، میری جانے بلا حضرت کھیوڑے کو راستہ آتا کون سا ہے اور جاتا کون سا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، جاتے ہوئے تو اتنی مشکل نہیں ہوئی، آتے ہوئے ذرا بہتی ہوئی حضرت، ٹھیک ہے جی، کھیوڑے نہیں تقریر کلر کہار کرنی تھی، آگے سے وہ چوہا سیدن شاہ تقریر تھی، آگے سے وہ جو ہے نا وہ میں پڑھاتا ادھر کالج تھا کیڈٹ کالج، ادھر سے ہم آگے گئے نا، ٹھیک ہے جی، میں اتنے کو پڑھاتا رہا، لیکن بہرحال گل لمبی ہو جائے گی حضرت صاحب، ہوں میں اتوں سیالکوٹ واپس آنا سی، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں حضرت، میں ادھر چونک میں کھڑا ہوں، انہیں کہا صاحب اتنے گڈی کوئی نہیں آنی، اگے جا کے نا کسی طرح پہنچو اگے تو اتنے کو گڈی لب جائے گی، خیر گڈی لبھی، انہیں کہا جی تمہیں جہلم تک لے جاؤں گے، جہلم پہنچ گیا حضرت، رات کو میرا کو 11 ساڑھے 11 دا ٹائم، کلم کارا کھلوتا ہوں، ایک بندے لی گڈی کوئی نہ روکے، ایک بس روک گئی، تھک گیا تھا میں، ٹھیک ہے جی، میں بیٹھا ٹھنڈ بڑی، میں کنڈکٹر نو کہا میں یار مینوں وزیرآباد چونک چ نا اٹھا بھی دیں تو مینوں لا بھی دیں، انہوں یاد کوئی نہیں رہا، میں گجرانوالا ٹر گیا، گجرانوالا آپ ہی اکھ کھلی جا کے حضرت، میں پوچھا میں کہڑی جگہ، انہوں نے کہا جی گجرانوالا آ گیا، میں کنڈکٹر نے کہا یار تین وزیرآباد آکھیا سی تو گجرانوالا ہے، بہرحال باہر اتریا 2:30 دا ٹائم، پوچھا بھی سیالکوٹ ہوں، انہوں نے کہا 2:30 بجے تو کوئی سپیشل گڈی جناب واسطے جانی ہی نہیں سیالکوٹ، ہے ویکھیا تو رکشا لو تو سیالکوٹ بائی پاس جا کے کھلو جو جی کوئی گڈی شڈی آ گئی، ٹھنڈ بڑی حضرت، کوئی 3 ساڑھے 3 ہے، دیکھو اگے پیچھے ٹائم سی حضرت، ان کو ایڈا ہوں نہیں یاد رہا، کلے مصباحی صاحب کھلوتے نے، نہ گڈی دور، نہ بندہ نہ بندے دی دا، ایک مالٹیاں والی گڈی آ گئی، پہلے تو لنਘ گئے میرے کو، پھر واپس آئے، تو منو آ کے کہندے نے جی سیالکوٹ منڈی جانا ہے، میں ویسے پتر ہے جڑی سڑک تے تو چڑھے ہیں نا سیدھی منڈی جاندی ہے، تو باقی یار جانا میں بھی سیالکوٹ 2:30-3 بجے نے، گڈی ہے کوئی نہیں، جی مینوں بھی لے جو، انہیں کہ حضرت اگے اسی 3 پہلے بیٹھے دے ہیں تو بہ نہیں سکتا ہوں کوئی چوتھا، تو پھر ہے بھی پھر مالٹیاں نال بہ جو،
حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب مالٹیاں نال بہ کے سیالکوٹ پہنچے، لیکن ویخ لو پھر اس مالک نے مینوں کتوں کتے لے گئے۔ جو ہونا ہے پتر وہ ہونا ہی ہونا ہے، انہوں روک کوئی نہیں سکتا، تو جو نہیں ہونا پتر انہوں کر کوئی نہیں سکتا۔ پریشان تے پتر ایس کام لئی ہوئی ہے، کیونکہ کہندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن چ کیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اوہ اپنے رب نال لاؤ، اپنے رب وال رجوع کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب وال دوڑو، اپنے رب وال دوڑو۔ کتے کہندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب تو دھوکے چ پا چھڑیا۔ فکر تے پتر ایس کام دی کرنی سی ہے، لیکن کی ساڈیاں فکراں وچ فکر شامل ہی کوئی، ساڈیاں خیالاں وچ خیال ہے اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ، نبی علیہ السلام والے پاسے۔ پتر اسی تے ککھ بھی نہیں کرن ڈے نا۔ میں تو یہ کتاب پڑھی تو وہ کھل گیا جنگ احد سے، غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد بن نبی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش دونوں میں یارانہ تھا بڑا، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، کٹھے ہوئے کیا کل جنگ ہے۔ تو سونے محبوب نے فرمایا جدو کو مسلمان کسے مسلمان لئی غائبانہ دعا کرے تو دعا قبول ہوندی، آؤ پھر ایک دوجے لی دعا کری۔ تھوڑے تھوڑے ایک دوجے تو وکھرے ہوئے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی تھی، یا اللہ کل اسلام کفر آمنے سامنے ہوئے، سب تو تگڑا کافر میرے مقابلے چلی آئیں، تیری محبت میں عہدے تے تلوار چلاواں ہوں، میرے تے چلائے، میں عہدے تے چلاواں ہوں، میرے تے چلائے، پھر میں اپنی تلوار نال دی گردن وڑ چھڑاں اور مینوں عہدے تے فتح ہوئے اور دا جڑا مال ہے او میرا۔ یہ چپ کر گئے، حضرت عبداللہ نے کہا آمین، پھر حضرت عبداللہ نے دعا شروع کی تھی، یا اللہ کل کفر اسلام آمنے سامنے ہونے، جڑا سب نہ تگڑا کافر ہے میرے مقابلے چلے آئیں، تیری محبت میں عہدے تے تلوار چلاواں ہوں، میرے تے چلائے، میں عہدے تے چلاواں ہوں۔ ایتھوں تک دویاں دی دعا ایک ہو جائی ہے۔ پھر اگے حضرت جی محبت نے ماریا جوش، پھر اللہ دے دیدار دے خیال نے ماریا جوش، اور دعا بدل گئی۔ کی کہندے نے یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار نال میری گردن میرے تن تو جدا، پھر وہ میرے کن کٹے، پھر وہ میرا نک کٹے، ٹھیک ہے جی، پھر بروز قیامت میں جی تیری بارگاہ چاواں، تون کٹی ہوئے، سر لتھا ہوئے، کن کٹے ہون، نک کٹے ہوئے، اور تو میں نو پوچھیں کہ عبداللہ تیرے نال کیوں ہویا، تو میں عرض کراں تیرے تے تیرے رسول دی محبت ہویا ہے، تیرے اور تیرے رسول دی محبت ہویا پتر۔ ویکھو انہوں نے تے لوا چھڑیا حضرت سارا کچھ، لیکن ایتھے پتر اج ساڈے سینے انا نعمتاں تو محروم۔ صحابہ نے عرض کی تھی محبوب اسی اپنے رب نو ویکھاں گے؟ فرمایا ہاں، چند چڑھیا دا سی حضرت، حضور نے چند وال صحابہ دی توجہ کی تھی، فرمایا میرے اصحاب چند ویکھدے پئے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب، فرمایا جویں اتھے چند ویکھدے پئے ہو ایویں جنت چ تسی انہاں دو اکھاں نال اپنے رب نو ویکھو گے۔ دسایا اور پھر پتر لکھا ہے کہ جنت میں جو عام مومن ہوں گے، عام مومن، وہ ہفتے میں صرف ایک بار اپنے اللہ کو دیکھا کریں گے، ہفتے سے ایک بار اللہ نال ملاقات ہوئے کرے گی، اور وہ ہوگا جمعے کا دن نظر صاحب۔ اور جو خاص مومن ہوں گے، خاص، وہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ دن میں 2 بار اپنے رب سے ملاقات کیا کریں گے۔ یہ ان پتر تاڑی تے میری دوڑ تے محنت ہے کہ اسی کی بننا ہے، عام مومن بننا ہے کہ اے مومن پتر اگے بھی ساڑھے کوئی تو تک مسلمان صحیح کوئی نہیں بنیں گے، ایسی تو مسلمان صرف شناختی کارڈ تے لکھوئے ہیں۔ دیکھو نا حضور کیا فرما رہے ہیں، فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں، سلامت رہے ہیں۔ حضرت سچ دسیو پتر، مغرب دا ٹائم شروع ہو گیا ہے، رب دے کار بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کھلوتے نے، حضرت تشریف لے آئے نے، قبلہ بیٹھے نے، علماء نے، ساڑھے نات خاں بھائی صاحب، شاہ صاحب سارے بیٹھ، سچ دسیو حضرت صاحب
ساری زبان اور ہاتھوں تو دوسرے مسلمان محفوظ نے؟ کوئی بھی نہیں محفوظ ہے. ہاں جی. تو پتر مومن والا معاملہ تو بہت چاہتا ہے. مومن والی کیٹاگری تے. اور میں آخری گل اتنے ہی حضرت صاحب اور جڑا کتاباں لکھیا کہ دیدار دی کیفیت کی ہوئے گی جڑا پہلی بار ہوئے گا حضرت صاحب. ہاں جی. اے ویکھو نا اے بلب لگا ہے حضرت جی کنا کو ہوئے گا حضرت صاحب. ٹوپ ہے دے اندر ایک پتلی جئی حضرت. لیکن حضرت صاحب میں 10 حد 15-20 سیکنڈ تو زیادہ ٹک ٹکی بن کے ویکھ سکدا. ایڑا حالا میں تھوڑا جہا ویکھیا انہیں بھی میری اکھاں تے انّا کسر پایا کہ مینوں اجے تک دھندلا لبدا پیا سارا. تھوڑا وقت لگے گا ٹھیک ہو جائے گا. اینوں ویکھیا جا سکدا لیکن لکھیا ہے کتاباں چ اودن جدوں دیدار ہوئے گا نا پہلی باری تے او دی کیفیت اس طرح ہے کہ لکھیا ہے کہ سارے اس طرح ٹک ٹکی بن کے اپنے اللہ دے دیدار چ محو ہون گے. 5 سیکنڈ نہیں 10 سیکنڈ نہیں 15 نہیں 20 نہیں منٹ نہیں گھنٹے نہیں دن نہیں مہینے نہیں سال نہیں. لکھیا 500 سال لنگ جان گے کوئی اکھ بھی نہیں چپکے گا حضرت صاحب. سارے اینج حضرت صاحب جو بھی جس طرح بھی حضرت اتھے ہوئے گا میں ادھی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. سارے حضرت صاحب اینج اپنے اللہ میں دیکھیں گے کہ 500 سال لنگ جائے گا کوئی اکھ بھی چپکے گا. ایتھے ارادہ چشتی نے لکھیا تھی ان ڈٹھیاں جدی دام دیوان. حضرت صاحب جاؤ کسے کرو کوئی پیر کوئی فقیر کوئی وظیفہ کوئی دم کوئی ٹونا کرواؤ کہ اس دل نو دی تانگ اس دل تے سب تو زیادہ حق او دا ہے حضرت صاحب. کیا دل او دی تانگ کرے حضرت یہ پیسیاں دی تانگ کردا ہے کٹ کرو ادھر مینوں بھی ہے. لیکن قسم چوک کے کہنا مسجد وچ روز میرے جانے دی امی مینوں کہندی ہے ہن اپنے گھر دا کچھ کرو اپنے گھر دا کچھ کرو کرائے تے رہن ڈے اپنے گھر دا کچھ کرو. مسجد چ پتر بیٹھا دا ہوں لیکن میں اپنے مرشد دا اپنے پیران دا میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا. میں واری واری جاواں میں واری واری جاواں حضرت جی ہونا تو کہ اس نے ایسا کرم میرے تے کمایا. او دی تانگ تھوڑی ہے تے او دی تانگ بہتی ہے. اور حضرت صاحب کتے اور نہیں میرا اج دا سارا بیان ہی اس گل دا سب تو بڑا ثبوت ہے کہ مینوں گھر دی تانگ تھوڑی ہے تے او دی تانگ جے مینوں گھر دی تانگ بہتی ہوندی تے مینوں پتہ ہے کہ میں شہر گجرات چ بیٹھا دا میں آ کے تے گجراتیاں نوں رب نے پیسے جے پتر میں تہاڈے ساریاں دیاں جیباں چوں 5-5 ہزار دا نوٹ نہ کਢਾਵਾਂ تے میرا نام ڈاکٹر سلیمان نہیں. لیکن میری تقریر اس گل دی گواہ ہے کہ میرے مرشد نے میرے تے ایسا کرم کیتا ہے وے گھر دی مینوں بھی پتہ ہے مینوں اج کچھ ہو جائے میرے بچیاں کل سر چھپان لی کچھ لیکن کرم میرے مرشد نے میرے تے ایسا کیتا میرے رب تے رب دے رسول نے او اینی کے تے او والی تانگ میری تقریر گواہ ہے اس گل دی. میں او دے تے چھڑے ہے مالکا میں جننے جو گیا ہاں میں تیری ڈیوٹی تیرے سونے دی ڈیوٹی کراں گا. کاروائی تیرا معاملہ ہے دے چھڑیں گا پھر بھی راضی ہیں نہیں دیں گا اسی پھر بھی راضی ہیں. لیکن کس طرح ہو سکتا ہے حضرت صاحب نے لیکن کس طرح ہو سکتا پتر ہے گل بھائی کیمرے والے ہو کیمرے والے ہو پتر اے گھر والی گل ٹوٹلی کٹ چھڑی ہو ٹھیک ہے اے چاڑی ہو نہ یار اتنے بس میرے منہ چ نکل گئی گل تنوں رب دا واسطہ جے اے گل لگے چاڑی ہو نہ ادھر آؤ پتر ہاں جی ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیوں جدی یاری. واہ حسن چشتی واری واری جاواں تو سامنے ہوندا میں تیرا پین بھی چوم لینا ہی میں تیرا منہ بھی چومنا سی. کی سونا ہے ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں ات بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری. ایسا ہو پھر آدن چشتی آئے آئے ایسا یاد تے وہ آئے نا جڑا دور ہے یاد تے وہ آئے جڑا لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر آدم چشتی صاحب فرماندے نے بن ہجروں جدی یاد ستاوے شارک نہ بھی نیڑے وے پھر بھی یاد آندا راتی او دی یاد سون نہیں دیندی راتی 2:30-3 بجے او دی یاد مصلے تے لے آندی حضرت جدوں یاد آندا ہے اکھاں چوں اتھرو ڈگدے نے حضرت لیکن ہے کی یہ کول ہے
اپنی شان دے فرمایا بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری اعظم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری ہے صاحب آہو اس پاسے اور ہر شے نہ ود کے اللہ اور اللہ دے رسول نال پیار کریے اللہ ساڑے ڈاکٹر صاحب دی اور انہاں دی ٹیم دی اس کوشش نو کاوش نو محنت نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین